فرشتے وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ مہمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا۔ میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یکٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ مہمل تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورۃ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ مہمل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کام دار دوپٹے کا پہلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کی شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ مہمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں سے آئی تھی۔ دروازے کی چٹکنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورۃ مائدہ کی 106 آیت تھی، جس وقت کلاس میں مسعد کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلوایا گیا تھا، اسی وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا ہوا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بنائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کی اور شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور ہوا کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو تو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے یا خوف سے۔ یک اسے لگا اس کے ہاتھ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی ضیاء
اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمد تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے حیران کر دیا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نادان لڑکی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا پیغام۔ کیونکہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ ٹھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان! اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پھر پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ تم وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی۔ پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف مڑا۔ کون ہے اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے ہی اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی۔ انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا۔ تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد۔ انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پہ جپٹنا چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ نکاح خواہاں کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں سے اور مکوں سے مارے جا رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتہ ہی رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا،
وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد اسے چھوڑو! یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑواتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا فائزہ نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں! وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھی روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھینچی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو دھلک گیا تھا۔ بالوں کی لٹیں جوڑوں سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو! اپنے پیچھے گٹھری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان! آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ آرام سے آغا جان! آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل! اپنا سامان پیک کرو۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ چلو! اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کے نام نہاد بہن اسے لے گئی۔ اور بس! محمل کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے ہی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں! محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی؟ ڈیئر کزن! تم اپنی بہن کے ساتھ گئی، ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی۔ پورا خاندان تھوکے گا تم پر اور پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن! وہ اسی یاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہاں کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں! فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل! ہم یہی کریں گے۔ وہ بہت سکون سے بولا گویا یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی کہ
فرشتے نے خود کہی تھی کہ اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششت رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہ نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تمہارے منظور ہے نا؟ کیوں نہ کہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی۔ اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری شادی کرنا پڑے گی۔ وہ باغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا، کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پہ بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے محرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا، جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں۔ وہ سرد لہجے سے بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس۔ وہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے، اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کرو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی محتاط چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن
رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے بابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے، بی بی یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی، ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کی وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں ڈیئر۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں، ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں اس کا نکاح کر دیجیے گا، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ اب پورا خاندان شرکت کرے گا، یہ گھر محمل کا میکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہیں، ہم اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجیے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجیے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی محتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہوں، فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو میں اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی، اس کا کام دار دوپٹہ ساتھ سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بے وقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھٹکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتے، اس نے جھپک کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن، بتاؤ مجھے؟ وہ جذباتی کیفیت میں چلائی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، مجھے نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑ دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت اسے دیکھ گئی، اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو، سب کچھ لے لو، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حصہ نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سے صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی، وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف لپکا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیجیے۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما، وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ محتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کی طرف بڑھے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے اور مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پہ پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر
اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا۔ آپ بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ گرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی تھیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر صاحب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ صاحب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فائزہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھر کا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی تال محمل کی گردن پہ چبوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز۔ محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹرائنگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی۔ پھر بھلے وہ ہمایوں کو بھلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ صاحب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فائزہ نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، وہ سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد۔ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد۔ وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آواز آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستک نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں۔ انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکرے گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھرے گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھی بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہوتا ہی ہے۔ اسد ابن تک کا نکاح خواہ
وقت وہاں کرنا ہوگا، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی۔ اور میں اسد اب تک نکاح خواہاں کا بندوبست کر چکا تھا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔